اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کا جو دل کا جگر کا جو ٹکڑا ہے وہ لے آیا ہے کیا؟ یہ حدیث پاک آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. والدین موجود ہوں زندہ ہوں تو اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو ملک الموت سے رب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا لے آئے ہیں پھول توڑ لیا ہے کیا؟ پھول توڑ لیا ہے. تو ملک الموت کہتا ہے مولا تیرے حکم پر. فرمایا یہ بتا کہ میرے بندے کا موقف کیا ہے, میرے بندے کے خیالات کیا ہیں. تو ملک الموت کہتا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یعنی اس کے جو خیالات تھے, اس کے نظریات, اس کا موقف یہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رب کہتا ہے اے فرشتے تو گواہ ہو جا, مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میں نے اس کی بخشش فرما دی. کیا اس کی میں نے بخشش فرما دی. تو یہ فطرتی محبت زندگی کی آخری سانس تک بھی نہیں جاتی, زندگی کی سانس تک بھی نہیں جاتی. لیکن زیادہ آہ و پکار کرنا, حد سے تجاوز کرنا, زیادہ رونا, اس کو کہتے ہیں بے صبری. کیا کہتے ہیں؟ بولیے, آپ بول نہیں رہے, میں آپ سے تقریر نہیں کرواؤں گا, دو چار باتیں کرنی ہم نے. اس کو کہتے ہیں بے صبری. بے صبری کو شریعت نے منع فرمایا ہے. باقی آنکھیں بھر بھر کے آئے آنسوں کے ساتھ, کوئی پکڑ نہیں ہے, وہ صبر کر رہا ہے. صبر کا جو پھل ہے وہ ایک وسیع پھل ہے, اس پر بھی آپ کو میں ایک ہیرا دینا چاہتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا, یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں نا, اس کا مجھے کرنے کا ثواب مل رہا ہے اور تمہیں سننے کا ثواب مل رہا ہے. تو اور یہ خود بخود ثواب جو ہے یہ ہمارے بھائی کو پہنچ رہا ہے. یہ ثواب سارا دعا تو ہم کریں گے بعد میں, لیکن خود بخود ثواب جو ہمارے بھائی کو پہنچ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اس سال ثواب. اس سال, لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے, وہ بھی سن لو. تین چیزوں, کیا تین چیزیں, تین بنیادیں ایسی ہیں کہ اس پر جو عمل بھی مشتمل ہوتا ہے, عمل مشتمل ہوتا ہے, وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اس کے لیے پہلی بنیاد اور شرط ہے رزق حلال. یہ بات بھلانی نہیں, رزق حلال. ہر نیک عمل کی قبولیت کی جو سند, جو گارنٹی, جو ضمانت ہے وہ ہے رزق حلال. اور دوسری شرط ہے نبی کی ادا, کیا کہ یعنی نبی پاک کی ادا کے مطابق ہو. اور تیسری بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ تین جملے یاد کر لیں, رزق, بولیے, رزق حلال, نبی کی ادا, رب کی رضا. اب ان تین بنیادوں پر وہ ذرے کے برابر بھی عمل ہونا نیک, تو وہ جبل احد سے بھی زیادہ ثواب ہے. ذرے کے برابر بھی, کس کے برابر؟ ذرے کے برابر بھی. اور یہ تین بنیادیں ہر نیک عمل کی قبولیت کی سند ہے. کیا ہے؟ سند ہے, ضمانت. مثلا اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر 1000 صحابی آیا ہے اتنا, اور 1000 صحابہ کا ایک ہی سوال ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں, دعا بتائیں, کیا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ السلام 1000 کو الگ الگ جواب دیتے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے.
لیکن دوستو توجہ طرف جملہ ہے، آقا علیہ السلام نے زبان نبوت، زبان رحمت سے، زبان رحمت سے ہزار کو ایک ہی جواب دیا. کیا؟ ہزار کو ایک ہی جواب دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، والذی نفسی بیدہ، میرے آقا نے قسم اٹھائی. فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتی پریشان نہیں ہونا، میں ضمانت دیتا ہوں، لیکن ایک کام کرنا ہے. کیا؟ ایک کام کرنا ہے، ضمانت میں دیتا ہوں، گارنٹی میں دیتا ہوں. فرمایا ہر نیک عمل کی قبولیت کی سند اور ضمانت رزق حلال ہے. جو رزق حلال پر عمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتا ہے. یہ بات مغالطے میں نہیں جانا. اور آگے کی جملہ پر خاص آ رہا ہے، تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے بقیہ زندگی میں. تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. کتنی چیزوں کا؟ کیونکہ القریب اگر بھائی تاج میں صاحب چلیں گے تو ہم نے نہیں جانا، چلے جائیں. پوری دنیا کے مالک بھی بن جائے تو چادریں دو ہی ہیں. کیا؟ چادر دو ہی ہیں. اور وہ دو چادریں بھی نصیب ہو جائیں تو بڑی بات ہے. 2 گز زمین بھی مل جائے تو بکر کی بات ہے. اپنے بھائیوں کا کندھا مل جائے تو بڑی بات ہے. وگرنہ ہسپتالوں کے مردے خانے بھرے پڑے اور بے وارث ہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا والی وارث نہیں آ رہا. تو ان قریب آپ نے اور میں نے ان قریب دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن اگلا جملے کہنے اس کے درمیان میں حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تمہارا کوئی چلا جائے اس کے جانے کے بعد 2 کام کرنے ہیں. کتنے؟ جب بھی کوئی چلا جائے اس کے جانے کے بعد کتنے کام کرنے؟ 2. یاد رہیں گے کتنے کام کرنے؟ 2. میں کیونکہ تمہارا وقت بڑا قیمتی ہے تو میں تمہارے وقت کی قدر کر رہا ہوں. جو مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں. 2-4 ہیرے آپ تک پہنچ جائیں. یہ قرآن و سنت کے ہیرے ہوتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا سننے والا ہے. کس کا قول ہے؟ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو رہا ہے. حضرت علی المرتضی حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ فرماتے ہیں یہ عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی قدر صرف 2 بار ہوئی، 3 بار نہیں. کیا؟ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ بولیے. 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 1 بار نہیں، 2 بار. تو آپ علم کے شہر کے دروازے تھے تو لاکھوں کا اجتماع تھا. عوام بول اٹھی کہنے لگے یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب؟ تو آپ نے سمندر بہا دیا. تشریح میں نے نہیں کرنی، جملہ میں نے آپ کو دے دینا جو زبان علی سے نکلا ہے. لوگوں نے پوچھا جی کب اس کی قدر؟ آپ نے فرمانے 2 بار قدر ہوتی ہے، 3 4 5 1 بار نہیں، صرف 2 بار. تو لوگوں نے پوچھا جی کب؟ تو آپ نے ایک سمندر بہا دیا. اور آپ نے ماشاءاللہ توجہ سے سننا ہے اور اس کو اس پر آپ نے تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں آنے سے پہلے جانے کی بعد. بس جملہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، بس آپ اس پہ اپنے غور کرنا ہے. آنے سے پہلے جانے کی بعد. ایک میں نکتہ یہاں دے دیتا ہوں. غیبانہ جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے نا، کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے، اتنی تعریف ہو جاتی ہے کہ بندے کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار اتنی کمال چیز. اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ وہ دن کب آئے کہ وہ چیز مجھے ملے. اس کو کہتے ہیں قدر. کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی قدر ہو رہی ہے، ابھی آئی نہیں، ابھی تو فقط غیبانہ اس کی تعریف ہوئی ہے. لیکن تعریف کرنے والے نے اتنی تعریف کر دی ہے، اتنی کر دی ہے کہ بندہ تڑپ گیا. وہ جو تڑپنا ہے نا، وہ جو اشتیاق ہے اور تمنا، آرزو، خواہش جو بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اس چیز کی قدر. تو علی فرماتے ہیں آنے سے پہلے پھر جب وہ چیز مل جائے پھر وہ استعمال کرے، اس سے لطف ملے، سرور ملے، فائدہ ملے، نفع ملے،
تو یکدم وہ چیز چھین لی جائے، غائب ہو جائے، تو پھر اس کے جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو میرے علی نے سمومہ کی اشارہ کر دیا ہے، باقی آپ مزید غور کریں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں کتنی بار اس کی قدر ہوئی ہے، کتنی بار، کب، آنے سے پہلے، جانے کے بعد۔ ایک اور اشارہ کر دیتا ہوں، اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے پر، زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے۔ اجلو بالصلاۃ قبل الموت، اجلو بالتوبۃ قبل الموت۔ آقا علیہ السلام نے بھی کوئی اپنے امتی کے لیے چیز چھوڑی نہیں۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ جانے کے کوئی ہمارا ساتھی چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد کتنے کام کرنے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، کتنے؟ 2۔ پھر میرے ساتھ علی کا قول ملا دیا نا، آنے سے پہلے اور جانے کے بعد۔ اب سنیے، کوئی بھی چلا جائے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اولاد میں سے ہے، والدین میں سے ہے، چلا گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے وصال کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے، آنے دے دے، زندگی کے آخری سانس تک روئے، آواز نہ نکالے، کوئی ڈر، فطرتی محبت ہے اور یہ چلتی رہنی، اور رب نے محبت پیدا کر کے ہی تو امتحان دیا، نہیں بات سمجھ، محبت پیدا کر کے پھر رب نے امتحان لیا، اور جو اس امتحان میں پاس ہوتا ہے پھر اس کے لیے جزا نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، سنیے، کوئی بھی بندہ چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد کتنے کام کرنے ہم نے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کی شریعت کہہ رہی ہے 2 کام کرنے۔ نمبر 1، اس کے لیے جی بھر کے دعائے مغفرت کرنی اور کرتے رہنا، دعائے بخشش، یار اس کی بخشش فرما، پڑھ کے بخشتے رہو، یہ ہم نے اس کے جانے کے بعد پہلا کام کرنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ بھی سن لو، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس طرح وہ چلا گیا ہے ادھر جانے کی تیاری کریں۔ یہ 2 ہمیں حکم ہے شریعت کی طرف سے، قرآن و سنت کا جو حکم ہے، جو نبی کی شریعت کا حکم ہے، کسی کے وصال کے بعد، کسی کی وفات کے بعد صرف 2 کام کرنے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کے لیے مناجات، استدعا کرتے رہنا ہے، یا اللہ ہمارے بھائی کی بخشش فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہماری بخشش فرما، جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما۔ یہ شریعت کا آرڈر ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارے پر فرض ہے، یہ ہمارے پر کیا ہے، اس کو سستی نہیں کرنی، اس میں سستی نہیں کرنی ہے، اس کو نظر انداز